جی ناظرین السلام علیکم، اور چار بہت اہم خبریں ہیں جس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور یہ خبریں ایسی ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سیاست میڈیا پر ہوتی ہے اور ایک سیاست پس منظر میں ہوتی ہے۔ تو جو پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ اہم خبریں ہیں اور آج کے دن کا کورس جو ہے نا، اور اگلے کچھ عرصے کا کورس، یہ چار خبریں بنائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایک طرف ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں، امریکہ سے آزادی کا اعلان کروا رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف جہاد کی تیاریاں کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ خبریں جو ہیں، اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے حکومت کو جب امریکی سفیر نے 36 گاڑیاں دیں تو وہ جن کے خلاف نعرے لگاتے تھے انہی کے سامنے جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران جناب 4 اگست کی تاریخ تھی، 1:45 اور 2:15 بجے کے درمیان عمران خان نے امریکی سفیر سے ویڈیو کال پر بات کی اور اس میں امریکی حکومت سے عمران خان کی مدد کرنے کی درخواست کی۔ بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ بھی جلد ہی ریلیز ہو جائے گی اور اس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ مثلا ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسرا، امریکی مخالفت کے حوالے سے شیریں مزاری صاحبہ کے آپ ٹویٹ دیکھ لیں، وہ تو بس تلوار لے کے امریکہ کی طرف نہیں نکل گئیں، اور امریکی سفیر پاکستان کے باقی اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ تورخم جائے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، انہیں بڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گاڑیاں دینے کے پی کے حکومت کو آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ایک نیا ایڈیشن جو ہوا، عمران خان نے کہا تھا کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ تو اب پتہ چلا جی عمران خان کی سوچ سخت غلامانہ سوچ ہے، اور امریکہ جو کہ دشمن ہے، جس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کے اندر ایک پی ٹی آئی کے لیے لابنگ فرم ہائر کی گئی ہے، فیلکن سم تھنگ اس کا نام ہے، اور 6 ماہ کے لیے وہ فرم ہائر کی ہے اس ملک کے لیے جس کے خلاف جہاد کرنا تھا، امریکہ میں 53 لاکھ روپے سے زیادہ ماہانہ پر وہ فرم ہائر کی گئی ہے۔ دوسرا تیسری خبر جو ہے، شہباز گل صاحب کا پولیس ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کر دی ہے، اب ان کا جوڈیشل ریمانڈ شروع ہو گیا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے جوڈیشل ریمانڈ پولیس ریمانڈ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شہباز گل پہلے کس کی کسٹڈی میں تھے، پھر جب پولیس کی کسٹڈی میں آئے تو ان کا کیا حال تھا، کس بات پر انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، یہ اس ویلاگ میں ضرور سنیں گا۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے، اور پرویز الہی کے خلاف کو وزیر اعلیٰ بنانے کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے کہ پارٹی لیڈر، پارلیمانی لیڈر، اس کے حوالے سے ایک ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اب ویسے تو ہم سب کو یہی توقع ہے کہ ریویو پٹیشن میں وہ 3 ججز ہی بیٹھیں گے، وہی فیصلہ کریں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب حالات تبدیل ہو چکے ہوئے۔ عمران خان وہ پسندیدہ شخصیت نہیں رہے بہت سے کوارٹر میں، تو یہ ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا کیس یا حمزہ شہباز کی ریویو پٹیشن فل کورٹ سن لے، اور اگر فل کورٹ نے سن لیا تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ آخری خبر اور امپورٹنٹ خبر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے 2 معاشی میدان میں اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو پاکستان اور ترکی کا تجارتی معاہدہ ہوا ہے جو کہ بڑا خوش آئند ہے۔ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو لیٹر آف انٹینٹ بھیج دیا ہے۔ یہ لیٹر آف انٹینٹ بات سمجھے کام ختم ہو گیا ہے، آخری دموں پہ ہے۔ اب پاکستان نے یہ لیٹر آف انٹینٹ سائن کر کے دینا ہے، اور پھر یہ لیٹر آف انٹینٹ جو ہے پیش ہوگا
بورڈ آف گورنرز میں، اور 15 دن کے بعد یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو وہ قسط جو نہیں مل رہی تھی وہ مل جائے گی، اس کے ساتھ ہی بیرونی امداد بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ ڈالر کی قیمت تیزی سے کم ہو رہی ہے، ہر روز 3 روپے تک کم ہو رہی ہے۔ اگر یہ 190 تک ڈالر کو لے آئے اگلے کچھ مہینوں میں تو ملک کی معیشت کی صورتحال بہت مختلف ہوگی۔ یہ آج کی خبریں ہیں جن کے اوپر ہم نے بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے کے پی کے میں جو ہوا، وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان عمران خان صاحب کے بڑے ہمراز اور دوست سمجھے جاتے ہیں۔ جب امریکی سفیر وہاں پر گئے 36 گاڑیاں دینے کے لیے، جس کے لیے عمران خان نے جن کے بارے میں جہاد کرنا تھا، اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کے پی کے جو لوگ ہیں نا، وہ بنیادی طور پر کسی بھی قوت کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے مائنڈ سیٹ ایسے ہیں، بہادر غیور لوگ ہیں۔ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ امریکہ کے ہم غلام ہیں تو وہ اس کے خلاف جو ہے بڑے سینٹیمنٹ ہے، اور وہ اس سینٹیمنٹ کے حوالے سے کے پی کے میں عمران خان کا اس نعرے سے امپورٹڈ حکومت اور امریکہ کی سازش بڑا ووٹ بینک بڑا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور ایک خاص طرح کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اچھا، لیکن دوسری جانب کیا کر رہے ہیں؟ یہ عمران خان کا میڈیا فیس ہے۔ اصل فیس یہ ہے کہ عمران خان ترلے منتیں کر رہے ہیں امریکی سفیر کی، اور اس میٹنگ میں جب کہ وہ امریکی سفیر جو ہیں وہ کرنے آئے تھے وہ گاڑیاں دینے آئے تھے، اس وقت جناب کے پی کے وزیر اعلیٰ نے درخواست کی امریکی سفیر سے کہ کسی طرح تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے واسطے عمران خان سے بات کر لیں۔ تو سنا ہے کہ وہ بات ہوئی ہے، اور فرمائش یہ کی گئی تھی کہ ویڈیو کال پر بات ہوگی۔ وہ ویڈیو کال ہوئی ہے 4 اگست کی تاریخ تھی، اور 1:45 بجے سے 2 بجے تک دونوں طرف کی پارٹی سے رابطہ قائم کیا گیا، عمران خان کے حوالے سے بھی اور جو ہے دوسری امریکی سفارت خانوں سے بھی۔ دونوں نے اس خبر کو ڈینائی کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ذاتی کنورسیشن پر کسی قسم کا کامنٹ نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ڈونلڈ لو جو تھا جس نے وہ کامنٹ کیا تھا، وہ بھی اس نے ذاتی حیثیت میں دیا تھا، لیکن اس کے اوپر عمران خان نے اتنا بڑا فیاسکو کریٹ کر دیا۔ عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ پارٹی گوڈے گٹے جوڑ کر جھوٹ بولتی ہے، اور جس طرح کی انہوں نے کیمپین شروع کی، اب اسی امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کر لی ہے۔ پتہ نہیں پیسے اتنے کتنے کہاں سے آ رہے ہیں۔ 53 لاکھ سے زیادہ روپے دیے گئے ہیں، پر منتھ ان کو دیے جائیں گے، اور وہ امریکہ میں عمران خان کے لیے سافٹ کارنر کریٹ کرے گی۔ جن کے خلاف جنگ آزادی لڑنی تھی، ان کے وہاں پر لابنگ فارم حاصل کر لیے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عجیب و غریب طریقہ تحریک انصاف نے ڈھونڈا ہے۔ اچھا، اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو لابنگ فرم ہائر کی ہے، یہ تو معاہدہ رینیو ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، اور یہی فرم تھی، اور یہی امریکہ میں عمران خان کی لابنگ کر رہی تھی۔ تو یہ خبر دیکھیں، اور دوسری جانب وہ خبر دیکھیں کہ جب وہ امریکہ کے خلاف امریکی سازش امپورٹڈ حکومت جیسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیانیہ بالکل مختلف ہے، خبر کچھ اور ہوتی ہے، خبر کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ عمران، اگر یہ چیزیں سامنے آ گئیں تو میرے خیال میں عمران خان کا جو امپورٹڈ حکومت والا معاملہ ہے یا بیانیہ ہے، اور آ جائیں گی، کیونکہ آج ہم نے خبر سنی ہے کہ عمران خان کی وہ جو ریکارڈنگ ہے، جو ویڈیو کال ہے، وہ کسی طرح اس کی آڈیو ریکارڈنگ دستیاب ہو جائے گی۔ اگر وہ دستیاب ہو گئی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کا امپورٹڈ حکومت والا بیانیہ کس طرح زمیں بوس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، آپ حقائق سے تحریک انصاف کے فالوورز کو قائل نہیں کر سکتے۔ اس قدر زیادہ حقائق سامنے آ چکے ہیں، کوئی معاملہ اٹھا لیں، خواتین کی عزت سے لے کر سیاستدانوں کی عزت، اسٹیبلشمنٹ، اسمبلی کی حرمت، ووٹ کی عزت، ہر معاملے میں عمران خان کی ماضی کی ایک ویڈیو موجود ہے۔ لیکن جو تحریک انصاف کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں،
انہیں حقائق سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ہاف ٹروتھ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے 18 سے 25 سال کی عمر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہ بچے جو ہیں ان کا علم بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ ادھوری معلومات کی بنا پر خان صاحب کے نظریے کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ کافی ساری صورتحال ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ عمران خان اندر کھاتے امریکہ کی خوشنودی بیٹھے کر رہے ہیں، جھولی پھیلا کر ان کے آگے بیٹھے ہیں، ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی ہم غلام ہیں اور ہم بھیکاری ہیں، ہماری مدد کریں۔ اور وہ جو تھا نا کہ دنیا کی قوتیں آ کے ہمارا فیصلہ کیوں کریں، ہم خود انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ جب آپ امریکہ کی منتیں کریں گے ایک ویڈیو کال کے لیے، تو یہ تو آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسری جانب ایک بڑی دلچسپ خبر آ رہی ہے شہباز گل کے حوالے سے۔ آج آپ کو پتہ ہے شہباز گل کا عدالت میں پیش کیا گیا، اور سب چیز بظاہر قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ وارنٹ تھا پولیس کے پاس جب انہیں گرفتار کیا گیا، 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو وہ پیش کیا عدالت کے سامنے۔ پولیس نے مزید ریمانڈ کی درخواست کی، 2 دن کا شاید ریمانڈ ملا۔ پھر اس کے بعد آج جو ہے ان کا پولیس ریمانڈ یا فزیکل ریمانڈ ختم ہو گیا، اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جوڈیشل ریمانڈ اور پولیس ریمانڈ میں فرق کیا ہے؟ جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ملزم ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس کی ملکیت پولیس کی ہے، وہ چاہے جیسے مرضی سلوک کرے۔ اور اسی حوالے سے وہ ڈرائنگ روم وغیرہ کی اصطلاحات کی ہیں، کیونکہ پولیس نے جب اگلوانا کچھ ہوتا ہے تو وہ پولیس ریمانڈ مانگتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا جی ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوئی، لیکن عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں، اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جانا چاہیے۔ تو جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے۔ پولیس ریمانڈ میں ضمانت نہیں ہو سکتی، چاہے سپریم کورٹ بھی چاہے، لیکن عدالتی ریمانڈ میں آپ کی ضمانت ہو سکتی ہے، اور ہم جلد ہی سنیں گے کہ وہ ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے، ذرائع کچھ بتاتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ شہباز گل کو پکڑا گیا تو پولیس انہیں نہیں لے کے گئی، انہیں کوئی اور ہی لے گیا، اور وہاں پر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، روٹی پانی بھی نہیں دی گئی۔ کچھ سنا ہے کہ کچھ تشدد کے بھی واقعات ہیں، اور شہباز گل صاحب زارو قطار وہاں پر روئے بھی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ زیادہ پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے خود ہی بول دینا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں انہوں نے بتا دیا ہوگا سب کچھ، ساری ڈیٹیلز وغیرہ، تو پھر اس کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس کے حوالے کیا تو حالت ان کی کافی غیر تھی، اور جب انہیں بتایا گیا کہ پرویز الہی نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے آپ سے، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ پارٹی پالیسی بیان نہیں تھا، تو پھر ان کو بہت غصہ آیا، اور کہا انہوں نے گالیاں دیں پرویز الہی کو اور باقی تمام فواد چودھری وغیرہ کو، اور بہت غلیظ زبان استعمال کی۔ اس کے وہ ماسٹر ہیں، اور مطمع نظر یہ تھا کہ مجھے پھنسوا کے یہ لوگ سارے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، پرویز الہی کون ہوتا ہے کہ یہ بیان کس نے دیا۔ اب ساری گیم اس پہ پھنسی ہے، بیان کس نے دیا، کس کے کہنے پہ دیا، پہلے سے لکھا ہوا تھا، دوسرا فون کدھر تھا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی جائیں گی، لیکن جو پہلے 12-14 گھنٹے جب شہباز گل کو پک کیا گیا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، اور اس جملے کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور بہت جلدی ان کا بریک ڈاؤن ہو گیا، اور میرے خیال میں انہوں نے سب کچھ صحیح بتا دیا۔ تو شہباز گل کے حوالے سے وہ موبائل نہیں مل رہا، اور ان کے اسکرپٹ نہیں مل رہا، تو یہ صورتحال ذرا خطرناک ہے۔ ایک اور خبر جس پہ میں نے کہا تھا کہ بات کریں گے، حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی پٹیشن جمع کرا دی ہے، اور سپریم کورٹ کے ریویو پٹیشن جمع کرائی ہے اس فیصلے کے خلاف جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، پارٹی لیڈر کوئی اہم نہیں ہوتا، پارلیمانی لیڈر اہم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کاف لیگ نے جو فیصلہ کیا وہ پارلیمانی لیڈر کے تحت کیا، اور وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن گئے۔
سب سے بڑا المیہ یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ چند دن پہلے انہوں نے 8 ججز کی مدد کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہوتا، پارٹی لیڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ اصولاً تو یہی ہم نے دیکھنا تھا کہ وہ سارے وہی ججز بیٹھیں گے اور وہی سارے بیٹھ کر بات کریں گے اور وہی فیصلہ آئے گا، لیکن اس میں نئی بات یہ ہے کہ وہ صورتحال بدل گئی ہے۔ عمران خان ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، شہباز گل نے اداروں میں بغاوت کی کوشش کی ہے۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ اس کا امپیکٹ، اب یہ تجزیہ ہے، اس کا امپیکٹ شاید پنجاب کی سیاست پہ ہو، اور پرویز الہی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں لیکن شاید وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ جا سکتی ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ پنجاب کو سیٹل نہیں ہونے دینا۔ اگست 2023 الیکشن ہوں گے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ اسی طرح وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتے رہیں گے، کبھی حمزہ کبھی پرویز الہی، یہ سارا کچھ بدلتا رہے گا اور بیوروکریسی کنفیوز رہے گی اور اس سے معاملات خراب ہوں گے، کیونکہ پنجاب میں اصل ووٹ بینک جو ہے وہ نون لیگ کا ہے اور اس کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 2/3 اکثریت کسی کو بھی نہیں لینے دی جائے گی، یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے۔ اور ایک اور گروپ بن رہا ہے جس میں جہانگیر ترین، علیم خان مل کر کچھ یہ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اکٹھا کریں گے۔ وہ پاورفل گروپ ہے، پیسے والا گروپ ہے، بندے بھی ان کے پاس ہیں، تو وہ بندے اکٹھے کر لیں گے اور وہ بھی ایک نون لیگ کی مخالفت ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی نون لیگ کو اس کا ووٹ بینک نہیں لینے دینا، اس کے لیے 1 لاکھ کوششیں ہوں گی۔ آخری خبر اور اچھی خبر پر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی معاملات اب کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ڈالر کی قیمت ہر روز 2-3 روپے کم ہو رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ روز صبح کھلتی ہے تو مثبت خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ترکی کے ساتھ آج وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ایک تجارتی معاہدہ کیا جس سے آنے والے دنوں میں بہت سی راہیں کھلیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لیٹر آف انٹینٹ آئی ایم ایف کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے، اور وہ لیٹر آف انٹینٹ جب آ جائے گا تو اس کو سائن کر کے آئی ایم ایف کو بھیج دیا جائے گا، پھر بورڈ آف گورنر 15 دن کے اندر اس کو اپروو کر دیں گے اور آئی ایم ایف سے پہلی قسط مل جائے گی۔ یہ وہ قسط ہے جس کے اوپر ساری معیشت اٹکی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب آئی ایم ایف کی طرف سے گرین سگنل مل جائے گا تو آپ دیکھیے گا بیرون ممالک سے ہمیں کچھ امداد بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ چائنا، سعودی عرب، قطر، ان ممالک کی طرف سے بھی ہمیں پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس سب کے لیے شرط یہ ہے، اور 15 دن پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائز بڑھا دیں، پیٹرول کی بڑھا دیتے ہیں، بجلی کے بل کہتے ہیں بجلی کے بل بڑھا دیں۔ یہ وہی معاہدہ ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، جس کا بھگتان اب پوری قوم بھگت رہی ہے، اور عمران خان اس حکومت پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم نے بہتر کام کیا ہے اور وہ پاکستان کو اس مقام تک اب لے آئے ہیں کہ کسی طرح آئی ایم ایف کی قسط ہمیں مل جائے۔ اگر یہ آئی ایم ایف کی 15 دن تک ایک منٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو، کوئی پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو، چیزیں ٹھیک چلتی رہیں، اگر یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے اکانومی جو ہے اس کے اندر بہت بڑا بوسٹ آئے گا، اور وہ جو ہم سری لنکا بننے جا رہے تھے وہ پھر دشمنوں کا خواب رہ جائے گا، اور پاکستان کی اکانومی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت کوئی یو کے کی اکانومی جیسی ہو جائے گی، لیکن وہ جو بینک کرپسی کی اور جو دیوالیہ پن کی ساری خبریں ہم سن رہے تھے، وہ خبریں اب آنا بند ہو جائیں گی، مثبت چیزیں آنا شروع ہوں گی۔ شہباز شریف صاحب کا ایک آبجیکٹو ہے کہ وہ کسی طرح اس حکومت کو اگلے بجٹ تک
घसीट के रो के पीट के ले जाएं, क्योंकि अगले बजट तक उन्हें भी अंदाज़ा है कि वो इकॉनमी में बहुत ज़्यादा मुस्बत चेंजेस कर सकेंगे। और अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुस्बत चेंजेस कर दी तो वो जो महंगाई वाला शोर मचाया हुआ है इमरान खान ने, ये बताए बगैर कि ये सारी महंगाई उनकी वजह से हो रही है, तो वो शोर कम हो जाएगा। डॉलर की प्राइस 180-90 तक आ जाएगी, पेट्रोल की कीमतें गिर जाएंगी, बिजली के बिल और गैस के बिल कम हो जाएंगे, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम हो जाएंगी। ये अगर हो गया तो ये शहबाज शरीफ का और मिफ्ताह इस्माइल का बड़ा कारनामा होगा। और फिर इसके बाद आप देखिएगा कि अगला इलेक्शन इनके लिए सहल हो जाएगा। अभी तक के लिए इतनी बात करनी थी, फिर मुलाकात